اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اور ہم کو جمعہ کی نماز سے پہلے چاند باتیں سن اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، ساتھیوں اور میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اور ہم کو جمعہ کی نماز کے لیے انتخاب فرمایا. یہ اللہ کا بے پناہ فضل ہے، اللہ کا بے پناہ کرم ہے. ہم جیسے بہت لوگ ہیں جو کھیتی وغیرہ کاموں کے اندر مشغول ہیں، جو ہم جیسے بہت ساتھی ہیں جو اسپتال پہ پڑی ہوئی ہے، ہم جیسے بہت ساتھی ہوں گے جو دوسرے کسی کاروبار پہ لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چنا نہیں اور ان کو اللہ کے گھر جنات کے باغ میں سے ہیں، اس میں آتے ہوئے ان کو جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی. تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، تہہ دل سے ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر لے، بولے الحمدللہ. تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج جو ہیں الحمدللہ بول دیا، اللہ کا نعمت کا شکر ادا ہو گیا. میرے پیارے بھائیوں، یہ تو دنیا کے اندر رسم بن گیا. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ تو جو دنیا کے اندر اللہ کا ایک لفظ کے ذریعہ سے نعمت کا شکر ادا کرنا، یہ تو دنیا کے اندر رسم بن گئے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، در حقیقت جو ہیں اللہ کا نعمت کا شکر ادا کرنا کیسے شکریہ ادا کی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اور ہم کو پیر دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ دی ہے. ان تمام اعضاء کو اپنی صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دی ہے، اس کے لیے آپ اس ہاتھ سے خیر کام کرے. اس کام خیر کرنے سے آپ کے حبیب اور اللہ آپ اور ہم پر راضی و خوش ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے کسی کذب اور جھوٹی باتیں بولنے کے لیے نہیں، کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے نہیں. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اور ہم کو زبان دی ہے قرآن کریم کو تلاوت کرنے کے لیے، ہر ہمیشہ صحیح باتیں بولنے کے لیے، ہر ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کیسے چلی جائے، کیسے چلنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کیسے سلوک کی ہے، کیسے باتیں کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اور ہمارے سامنے صحابہ کو نمونہ بنا کے گیا، صحابہ کی سیرت رکھ کے گیا. ہم اس کو اٹھائیے، اس کو اٹھا کے اپنی زندگی کے اسی لائیے اور زبان کو اس طریقے سے استعمال کیجیے. میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس پیر اللہ نے دی ہے، آپ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پیر کا شکریہ ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم کیسے اس پیر کے ذریعے سے اللہ کا نعمت کا شکریہ ادا کریں؟ کیسے کریں گے؟ آپ اور ہم تو اس پیر کے ذریعے سے چل کر کے گانا سننے کے لیے جاتے ہیں، دوسری زناؤں کے کاموں میں جاتے ہیں، ہر طرح کے برائی کے کاموں کے ہم چل کے جاتے ہیں. لیکن بھائی بات تو ایسا نہیں. اللہ نے آپ اور ہم کو پیر دی ہے کہ 5 وقت کی نماز پہ ہم مسجد میں آئے اور کے ساتھ نماز کو پڑھ لے. اس پیر کے ذریعے سے جہاں داعی اللہ کی محنت ہوتا ہے، مدارس کی محنت ہوتا ہے، خانقاہ کی محنت ہوتی ہے، وہ جگہ کے اندر چلتے ہوئے جائے اور اس کے حق کو ادا کرے، اپنی بیوی بچے کی حق کو صحیح طور پہ ادا کرے. لیکن بھائی یہ اس کام کو ہم چھوڑ کے ہم کرتے ہیں کیا، اور کیا کرنے کو کہا گیا ہم کرتے ہیں کیا، اور ہم بولتے ہیں الحمدللہ. تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اور ہم کو جمعہ کے لیے اس جگہ کے اندر جمع فرمایا ایک اللہ کی عبادات کے لیے. تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اور ہم کو جو ہے مقدس کتاب دی ہے، اس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر آپ اور ہم جس لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں گے، کل قیامت کے دن روز قیامت میں آپ اور ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ گزریں گے. اگر آپ اور ہم دنیا کے روئے زمین کے اندر ہوتے ہوئے علماء کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ محبت رکھیں گے، مدارس کے ساتھ محبت رکھیں گے، تو حشر کے میدان میں، محشر کے میدان میں آپ اور ہمارا حشر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ.
تو میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں کیسے ہمارے ساتھ اگر علماء کے ساتھ محبت رکھیں گے حضور کے ساتھ ہمارا حشر ہوں گے، ایسے ہی ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے جو ہے مدارس کی محنت اپنے صحاباؤں کو لے کے کی ہے، پھر صحابہ کے بعد تابع تابعین تک آئے ہیں، پھر تابع تابعین کے بعد علماء تک آئے ہیں، علماء سے لے کے آج تک مدارس کا سلسلہ جاری ہے۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت کو لے کے آج تک دنیا کے اندر باقی ہے، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کا جو ہے حشر ہوں گے۔ تو اب ہم جو ہے علماء کے ساتھ محبت رکھیں گے، علماء کے ساتھ محبت جڑا لیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی آج آپ اور ہم کو اس علماء کے ساتھ کیا کریں گے؟ حشر کریں گے۔ اور جن علماء کے ساتھ حشر کس کو ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کی حشر ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں بزرگوں عزیزوں ذرا غور کرے، ذرا فکر کرے، ذرا سوچئے، اس دنیا کے اندر کہیں نہیں، یہ دنیا تو ایک دن فنا ہو جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر بھائی جو دنیا کا اصل مقصد جو ہے ہم سود کے روپیہ اور دنیا کے اندر پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بھائی کفن جو ہے کفن کا تو پاکٹ نہیں ہے کہ ہم سود گھوش کا روپیہ کس سے کیسے لے کے جائیں گے، لیکن بھائی جو اعمال ہم دنیا کے اندر کریں گے وہی آپ اور ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا کے روئے زمین سے کوئی چیز آپ اور ہمارے ساتھ جانے والا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں آپ جتنے یہاں ساتھی ہیں سب ساتھی ہم آج سے وعدہ کر لے جتنے دین ہم اس دنیا کے اندر رہیں گے سب ساتھی انشاءاللہ ہم اعمال صالحات کے ساتھ رہیں گے، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں بزرگوں عزیزوں دیکھیے آپ اور ہمارے ذریعے سے آپ اور ہم تو بھائی ایمان والا کہتے ہوئے زمین کے اندر گواہی دیتے ہیں، لیکن بھائی ایمان والا کی کام آپ اور ہم کرتے نہیں ہیں۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جس طریقے سے چلنے کی سکھایا اس طریقے سے آپ اور ہم کو چلنا ہے، لیکن آپ اور ہم آپ کی زبان اور ہمارے زبان، آپ کے پیر سے ہمارے پیر سے، آپ کی پورے بڑی سے کتنے لوگوں کی تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں لیکن بھائی آپ کو تو کتنے مومن دل لوگوں کی دل کو ہم ٹوٹتے ہیں، ایسا کرنا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کعبہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کعبہ ہو سکتے ہے اللہ کے گھر، لیکن کیا نہیں اب میرے ایک مومین امت سے، اللہ کے ایک مومین بندہ سے اب زیادہ عزت نہیں ہو پائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائی اس روئے زمین کے اندر اگر کوئی لوگ اگر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے جائے اس کو رکھا نہیں جائے گا، اس کا وہاں وفات ہو جائیں گے، لوگ اس کے جو ہے اس کو مار دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں آپ اور ہم کتنے لوگوں کی ہر روز دل کو توڑتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ اور ہم کو لوگوں کی دل توڑنے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی آپ اور بھائی ابھی سنت کی وقت ہو گئی انشاءاللہ اب لوگ سنت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ اور ہم کو ان چاند باتوں پر اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔